یہاں سے بیان باہر نکلنا ہے اور فتویٰ میرے بھی لگا دیں کہ یہ کیسے سید ہے. جب میں حق بیان کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اصل سید نہیں مننا ہے کیونکہ اصل نے مکتب نے دسویں رستے نہیں ہے. تو یعنی سید کا معیار یہ ہو گیا کہ وہ کسی کی خوشامد میں جب بات کرے گا, کسی شخص کی خوشامد میں بات کرے گا تو اسے سید مانیں گے. جو شخص اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے حق بیان کرے گا اسے کہتے ہیں سید نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں سے مسئلہ کر لو, میرے ذہن جو کیڑا نکل جیسی, دیگر ہو لوگوں نے ذہن جو کیڑا نکل جیسی, زلف مبارک نہ کر لو, میرا کر لو, نہ نکلے سامنے آسان میں بھی معافی مرتا, میرے ماں پہ غلطی ہوگی, ٹھیک ہے. تو پھر پتہ چلے کون سید ہے. سید کا مطلب ہے کہ جب فتویاں دی ذات چ آ گیا تو اس نے جھوٹ سچ صاحب صحیح آ گیا تو کہو گے جی سید ہو گیا. جڑا ذرا تمہارے خلاف بول گیا, حق کی آواز بلند کی تھی, تو پھر بہت فتوی باز کربلا میدان سے موجود سے. یہ 18,000 مفتیان اسلام تھے, اللہ معاف کرے, مفتیان اسلام کہنا اسلام کی توہین ہے, جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے نواسے, جو امیڈیٹ نواسا تھا. میں تو نواسا ہونے کا کلیم کروں گا, دوسری آج 35ویں پشت میں تو حسنین کریمین کون سی پشت میں آتے تھے, امیڈیٹ نواسے تھے. تو ان مفتیان نے ان کے اوپر فتویٰ بازی سے باز نہیں آئے, تو ہم کہاں سے محفوظ رہیں گے. ہم انجینئر کے معاملے میں بھی کہیں گے کہ اس کے معاملے میں اگر کوئی ملا یہ سمجھتا ہے کہ انجینئر غلط ہے تو اب اس کے پاس بہت اچھا موقع ہے. میں اس کے سارے معاملے میں کل کا کردار ادا کروں گا. میں اعلیٰ حکام کے پاس الحمدللہ اپنے ذاتی کسی مقصد کے لیے آج تک نہیں گیا, لیکن میں چل کے جاؤں گا حکام والا کے پاس اور میں ارینج کروں گا. انجینئر بیٹھا ہوا ہے, آپ کو پڑھا ہوا ہے نا, اس کو ایک جگہ بٹھائیں, ساتھ یہاں سے جتنے مکاتب ہیں ان کے بڑے چلے جائیں, جن کو سارے تحریر لکھ کے دیں کہ ہم نے اس کو نامزد کر دیا, یہ ہارا تو ہم ہارے, تو جائیں اس کے ساتھ مقابلہ کریں. لیکن یہ نہ کریں کہ اپنے سے نیچے چھوٹے چھوٹے کو چھوڑ کے اس کے خلاف بیانات بازی شروع کر دی, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارا اس سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے, ہمیں اس کو مطلب نہیں ہے, ہم اس کے سب سے بڑھنا کہتے ہیں. لیکن یار مزہ آتا ہے لڑنے کا, میدان میں لڑو. وہ تو ہر دم پہ نبی کی بات کر رہا ہے, میں اس کے خلاف کیس کروں گا, میں اس کے خلاف کیس کروں گا جہاں پر غلط ہے. وہ اولیاء کے حوالے سے غلط بات کرتا ہے میں اس کو کیس کروں گا, کوئی اور چیز اس کے معاملے میں غلط ہے میں اس کو کیس کروں گا. لیکن یار جو نبی کی بات کرتا ہے نبی کے خلاف کیسے ہوگا. بیٹھتا ہے تو درود اسلام بھیج کے بیٹھتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ نبی کی اہل بیت کے اوپر رضی اللہ پڑھا جاتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے امام بخاری امام مسلم نے اپنی کتابوں میں کے ساتھ اسلام کا لفظ لکھا ہوا ہے, تو جو نبی کی ضروریت کے اوپر سلام بھیجا, نبی کی ذات کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے, وہ نبی کا کیسے دشمن تراز ہو سکتا ہے, وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن اٹھا سکتا ہے. کسی کی بات سامنے رکھنا کہ فلاں شخص سے بات کرتا ہے, یہ قطعاً ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شخص ایسی بات کر رہا ہے. تو لہٰذا گزارش ہوگی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اگر ان معاملات میں ذرا سا بھی ایسا معاملہ ہوا جس میں ناانصافی ہوئی تو دنیا میں تو معاملات گڑبڑ ہوں گے, کیونکہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, آئندہ آنے والی نسل وہی چیز دیکھے گی. تو لہٰذا کوئی اس کے اوپر ہوش سے کام لینا ہوگا, بڑی تحقیق کرنی ہوگی, بڑی صلح جوئی کے ساتھ معاملات کرنے ہوں گے, تھنک ٹینکس کو بٹھانا ہوگا, دماغ لڑانے والے لوگوں کو بٹھانا ہوگا, جو علم و تحقیق کی دنیا کے ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں ان کو بٹھا کے اس معاملے کو حل کرنا ہوگا کہ آیا اس نے گستاخی کیا نہیں. کسی کے فتوے کے اوپر کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ گیا تو یاد رکھیے کہ پھر چوک چوک کے اوپر گستاخی کے فتوے لگیں گے. پھر میرے پاس بھی پیر ہاؤس کا لیٹر ہیڈ موجود ہے, میرا پیر ہاؤس بھی رجسٹرڈ ہے, اس کا مونوگرام بھی رجسٹرڈ ہے, اس کی اسٹیمپ بھی رجسٹرڈ ہے. پھر میں بھی فتویٰ نکال سکتا ہوں کسی کے اوپر, لیکن اگر اس طرح فتوے نکلنے شروع تو چوک چوک سے نکلیں گے, گھر سے نکلیں گے.